بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البہجۃ المرضیہ فی شرح الالفیہ، الجزء الاول، صفحہ نمبر 11۔ علامت اسم شروع کر رہے، اوپر شعر میں دیکھو، بالجر والتنوین والنداء وال ومسندن، کہتے جر کے ذریعے، تنوین کے ذریعے، ندا کے ذریعے، الف لام تعریف کے ذریعے اور مسند الیہ کے ذریعے۔ للاسم تمییز حصل، اسم کے لیے تمییز حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آ جاؤ شرح میں۔ علامت اس شعر میں اسم کی علامت بیان کی ہے۔ کتنی علامتیں ہیں؟ بالجر 1، تنوین 2، ندا 3، ال 4، مسند الیہ 5۔ 5 علامت اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اب اس کی شرح میں نیچے لکھتے ہیں، بالجر، جر کے ذریعے اسم حرف اور فعل سے تمیز حاصل کرتا ہے۔ بعض علماء نے بحرف الجر کہا ہے، مصنف نے بالجر کہا، بہتر کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بحرف الجر کہیں تو مضاف الیہ میں حرف جر جر دیتا ہے یا مضاف جر دیتا ہے؟ مضاف الیہ کو مضاف جر دیتا ہے، مضاف تو حرف جر نہیں ہے، اسم ہے۔ پس جنہوں نے کہا بحرف الجر، ان کے بحرف الجر کہنے سے مضاف خارج ہو، مضاف الیہ خارج ہو گیا۔ مضاف الیہ بننا علامت اسم نہیں ہوگا پھر، کیونکہ مضاف الیہ کو حرف جر جر نہیں دیتا، وہ تو مضاف جر دیتا ہے۔ وہ حالانکہ آپ نے ہدایہ میں پڑھ لیا ہے، مضاف الیہ بننا بھی علامت کیا ہے؟ اسم میں سے ہے۔ اس لیے کہ ابن مالک نے بحرف الجر نہ کہہ کر بالجر کہہ کے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اس میں مضاف الیہ والا جر بھی شامل ہے، حرف جر والا جر بھی زیدن بھی شامل ہے، غلام و زیدن بھی شامل ہے۔ وَهُوَ أَوْلَى بالجر کہنا بہتر ہے بحرف الجر کہنے سے۔ وَهُوَ یعنی بالجر کہنا اولا بہتر ہے من ذکر حرف الجر، یعنی بحرف الجر کہنے سے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہتے ہیں چونکہ بالجر کہنے سے تمام جر کے اقسام شامل ہو جاتا ہے، بحرف الجر کہنے سے بعض جر کے اقسام نکل جاتا ہے۔ لتناول بالجر الجر بالحرف والجر بالاضافتی، چونکہ لفظ بالجر حرف جر والے جر کو بھی شامل کرتا ہے، اضافے والے جر کو بھی شامل کرتا ہے، تو یہ جامع افراد بنتا ہے، یہ بہتر ہے۔ یہ کس نے کہا اولا ہے؟ قالہ فی شرح الکافیہ، بالجر کہنا اولا ہے کہہ کر مصنف نے کتاب شرح کافیہ میں کہا۔ یہ سیوطی عبد الرحمن ابن ابی بکر، جو اس کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے، ٹھیک ہے نہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر یہی ہوگا، نام تو لکھتا نہیں ہے، یہ نام تو لکھو بدبخت لوگ۔ ہاں عبد الرحمن ابن ابی، آپ کتاب میں ہے نام دیکھو، گڑبڑ نہ ہو، لکھنے والا نام نہیں لکھا؟ نہیں اسی میں ہوگا، وہ تو اسی جلد میں نہیں ہے، چلو وہ قدیم سیوطی میں لکھا ہے۔ ہاں وہ نہیں، وہ حاشیہ لکھنے والا ہے، ٹھیک ہے چھوڑو۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نہیں، خلاصہ پھر بھی دیکھو کوئی مہم نہیں ہے، لیکن کتاب کے لکھنے والے کا نام طلبہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں عبد الرحمن ابن ابی بکر، چلو بابرکت نام ہے، لکھ دیکھو خوب ادھر دیکھ، ابھی میں اس کو لکھاتا ہوں، کتاب باب اضافہ لے آؤ، اضافہ، باب الاضافہ نکال، کہاں ہے؟
کہاں آپ 7 نمبر کیا ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے پتہ چل جائے. اس طرح چلے گا تو پھر امام علیہ السلام کی ضرورت تسویدی ختم نہیں ہوگی. ہو اب آ جائے. ٹھیک ہے، مل گیا. اچھا ادھر دیکھ، شعر کو دیکھو. وسانی یا جرور، مضافلے کو جر دے دو. ون وی من کو تقدیر میں رکھو، او فی یا فی کو تقدیر میں رکھو. اذا لم یصلح الا ذاک، اگر من اور فی کے علاوہ کوئی اور حرف جر صلاحیت نہ رکھتے. واللہ ماخوذہ لما سوا ذہنی، اور جہاں پر فی اور من تقدیر میں رکھنا صحیح نہ ہو وہاں پر لام تقدیر میں رکھو. پس در حقیقت وجرر وثانی وجرر، مضافلے کو جر دے دو اور تقدیر میں من فی علام رکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مصنف مضاف الیہ کے عامل کو حرف جر سمجھتا ہے، مضاف نہیں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب آ جاؤ ادھر. لیکن سیاتی، لیکن ان قریب آئے گا. ابھی آ گیا. ان مذہب المصنف، مصنف کا نظریہ مضافلے کے بارے میں ہے کہ مضافلے کو بھی حرف جر ہی جر دیتا ہے، مضاف جر نہیں دیتا. منتہا حرف جر تقدیر میں ہوتا ہے. بس مضافلے کو جر دینے والا بھی کیا ہے؟ حرف جر ہے. بنابراین اگر بالجر کے بغیر بحرف الجر کہتا تو جر بھی اضافہ داخل ہوتا نہیں ہوتا مصنف کے نزدیک؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا، کیونکہ مصنف کے نزدیک مضاف الیہ کا عامل بھی کیا ہے؟ حرف جر ہی ہے، منتہا حرف جر تقدیر میں ہے، اس لیے کہتے ہیں. لیکن ان قریب آئے گا مصنف کا نظریہ مضاف الیہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان المضاف الیہ مجرور بالحرف الجر المقدر، حرف جر مقدر کے ذریعے مجرور ہے. بالپاس حرف جر ہی نے جر دیا اس کو بھی. لہٰذا اگر یہ بحرف الجر بھی کہتے تو مضافلے کے جر کو شامل تھا. یہ ختم. فذکر حرف الجر، پس حرف جر کا ذکر کرنا، یعنی اس مثال میں بالجر کے بجائے بحرف الجر کہتا، شامل للجر بالاضافہ، لہو کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ جر بھی اضافہ. لہو کی ضمیر کو پلٹے باز اضافے کی، اضافہ نہیں ہے، جر بالاضافہ ہے، ورنہ ہاں کہنا چاہتا لہا. پس حرف جر کو ذکر کرتے تو بھی یہ عبارت اضافے والے جر کو بھی شامل کرتا، چونکہ وہ بھی حرف جر کے ذریعے سے جر دیا جاتا ہے. ادھر دیکھ، یہ تو مصنف کا نظریہ ہے نا. عوامل میں عامل قیاسی بالکل صفحہ آخری عوامل میں تھا، ایک ورق پہ لے یا اس کے بیچ میں ایک ورق پہ لے، کیا لکھا ہے؟ عوامل قیاسی میں سے کیا لکھا ہے؟ مضاف. عوامل قیاسی میں سے ایک کیا ہے؟ مضاف ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ مضافلے کو جر دیتا ہے. پس عبد القاہر جرجانی کے نزدیک مضافلے کو جر دینے والا حرف جر تقدیری نہیں ہے، مضاف ہے. اگر مصنف یہاں پر بحرف الجر کہتا تو اپنے نظریے کے مطابق تو ٹھیک تھا، اما جو دوسرے علماء جو مضاف کو عامل سمجھتا ہے ان کا مضافلے والا جر شامل ہوتا ہے اس عبارت میں؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اس لیے مصنف نے اس کتاب میں دوسرے علماء کی نظریے کی رعایت کرتے ہوئے بحرف الجر نہیں کہا، بالجر کہا. تو عبد القاہر بھی خوش ہو گیا، ہاں اس نے جو بالجر کہہ کر جو نا میرے نظریے کو بھی شامل کر دیا. سمجھ میں آیا یا نہیں آتا؟ یا جو آیا نکل گیا؟ رات کو پڑھے گا تو یہی ہوگا، ادھر سے نیند ادھر سے کتاب. پھر کہتے ہیں جب شامل تھا تو اس نے پھر بالجر کیوں کہا؟
الا ان یراعی المصنف، مگر یہ کہ مصنف نے رعایت کی ہے، رعایت کرنا چاہتا ہے مذہب غیر المصنف، اپنے علاوہ دوسرے علماء کے نظریے کو جو مضافرے کے بارے میں ہے۔ سارے علماء نہیں کہتے کہ حرف جر تقدیر نے جر دیا ہے، تین نظریہ ہے، ایک نظریہ حرف جر تقدیری نے جر دیا ہے، دوسرا نظریہ مضاف نے جر دیا ہے، تیسرا نظریہ عامل معنوی نے جر دیا ہے، نسبت الاضافہ، تین نظریہ ہے۔ تو اگر یہ بالجر کہتا تو مضاف نے جر دیا جو کہتا وہ نکل جاتا، ان کا نظریہ خارج ہو جاتا، جو عامل معنوی کے قائل تھا اس نے جر دیا وہ بھی نکل جاتا، وہ حرف جر نہیں ہے عامل معنوی، سمجھ گیا نہیں؟ الا ان یراعی، مگر یہ کہ مصنف رعایت کرنا چاہے مذہب غیر المصنف، مضافلے کے بارے میں جو دوسروں کا نظریہ ہے ان کے مطابق بھی جر علامت اسم قرار پائے، ان کے نظریے کے مطابق بھی جر علامت اسم، مضافلے کے جر علامت اسم کو بتانے کے لیے بالجر کہا۔ تو بالجر کے جر بالحرف بھی شامل، جر بالمضاف بھی شامل، جر بعامل معنوی بھی شامل۔ الا ان یراعی مذہب غیرہ، مگر یہ کہ مصنف رعایت کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے نظریے کے مطابق مضافلے کے جر کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ فتعمل، پس آپ غور کرو، ادھر حاشیے میں لکھا ہے کہ فتعمل سے مراد یہ ہے، فتعمل سے مراد کیا ہے؟ مصنف نے قدر نہیں کہا، ونوی کہا، نیت میں رکھو، نیت میں رکھو کو دو احتمال ہے، ممکن ہے حرف جر کا لفظ تقدیر میں رکھو معنی کے ساتھ، ممکن ہے حرف جر کا معنی نیت میں رکھو، لفظ مت رکھو، تو معنی رکھے گا تو یہ حرف جر کا معنی تو جر نہیں دے گا، لفظ حرف جر جر دے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ پس حرف جر کا معنی نیت میں رکھے گا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مضاف الیہ کو جر حرف جر نے دیا ہو، کیونکہ وہ لفظ کو تقدیر میں نہیں مانتے، معنی یہ حرف جر کو تقدیر میں مانتے ہیں۔ پس فتعمل کا معنی یہ ہوا کہ نہیں، مصنف نے ٹھیک ہے والوی کہا ہے لیکن شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ حرف جر تقدیر میں نہیں ہے، حرف جر کا صرف معنی تقدیر میں ہے، معنی تو جر نہیں دے گا، لہٰذا مضافی نے جر دیا ہے یہ۔ لیکن یہاں پر خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں آپ، یہاں پر دو جر کو شامل کرنے کے لیے ایک اور دو جر ہمارے پاس، ایک ہے جر بالتبعیت، ایک ہے اضافہ لفظی کا جر۔ اضافہ لفظی میں بھی مضافلے کو جر ملتا نہیں ملتا؟ ملتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی حرف جر تقدیر میں ہے نہیں ہے، وہاں پر کوئی حرف جر بالاجماع تقدیر میں نہیں ہے، بس بل جر کہہ کر اضافہ لفظی والے جر کو بھی شامل کر دیا۔ یا جو تابعیت کی بنا پر جر ملتا ہے اس کو تو حرف جر نے جر نہیں دیا، وہ تابعیت کی بنا پر جر، جیسے مررت برجل کریم، رجل کو تو با نے جر دیا، کریم کو کس نے جر دیا؟ با نے دیا، کریم کو رجل کے تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، کیونکہ مجرور کا تابع ہے، پس مصنف نے بالجر کہا اس بنا پر تاکہ اضافہ لفظیہ والا جر بھی شامل ہو جائے، مضاف الیہ والا جر بھی شامل ہو جائے، تابعیت والا جر بھی شامل ہو جائے۔ چلو یہ مرثیہ بھی ہو گیا، آگے بڑھ، والتنوین، ادھر دیکھ ٹائم ہے، خوب دوسری علامت تنوین ہے، چار تنوین جو ابن عقیل میں ہم نے پڑھ لیا ہے، کون سی تنوین علامت اس میں؟ چار تنوین باقی نہیں ہے، تنوین غالی، تنوین ترنم، یہ وغیرہ علامت اسم نہیں، تنوین یہ چار۔ المنقسمی، وہ تنوین جو تقسیم ہوتی ہے للتمکن، تنوین تمکن کی طرف، تنوین تمکن سے مراد وہ تنوین ہے جو اسم کے معرب اور منصرف ہونے کی علامت ہے، یاد رکھو۔ والتنکیر، وہ تنوین جو اسم کے نکرہ ہونے کو بیان کرتے، وہ کون سا ہے؟ وہ تنوین ہے جو مبنیات پر آتا ہے، بعض مبنی میں، معرب میں نہیں، مبنی میں، جیسے سہین، سہ اسماء افعال میں سے سہین، یہ دو
والمقابلہ تنوین مقابلہ جمع سالم میں ہوتی فقط، مسلماتن مسلماتن وغیرہ، جو نون مسلمونہ کے مقابلے میں ہے۔ والعوض اور تنوین عوض، تنوین عوض کی تین قسمیں ہیں، تنوین عوض حرف، تنوین عوض مفرد، تنوین عوض جملہ، تینوں کی مثال دے گا۔ چلو تو تنوین کی تعریف کر، کہتے ہیں وحد التنوین، تنوین کی تعریف، حد یعنی تنوین تعریف، حد یعنی منطق میں حد دیتا، ہم حد ناقص نہیں کہتے، ہاں حد التنوین یعنی تنوین کی تعریف یہ ہے، نون تنوین وہ نون ساکن ہے، تثبت لفظاً جو پڑھنے میں آتا ہے، لا خطاً لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں ثابت ہوتی ہے یہ تنوین اور لکھنے میں ثابت نہیں ہوتی، یہ ختم۔ آپ نیچے مثال دے رہے، تنوین عوض مفرد کی مثال، کل، بعض، اصل میں کیا تھا، کل شیئن، بعض شیئن تھا، شیئن مضاف، اس کو گرا کر تنوین دے دے، کل ہو گیا۔ تنوین عوض جملہ کی مثال، تنوین عوض جملہ حین اذن، یوم اذن، وقت اذن، اس کے بعد ہوتا ہے، کبھی قرینہ ہونے کی وجہ سے اس کا مضاف الیہ حذف کرتا ہے جو جملہ ہوتا ہے اور اس کے بدلے تنوین دیتے ہیں، حین اذن یوم، اصل میں تھا حین اذ کان کذا، یوم اذ کان کذا تھا۔ تنوین عوض حرف ہوتا ہے اس ناقص کے جمع منتجم کے صیغوں میں، وہ ناقص کا اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ جو جمع منتجم، جیسے جوارن، غواشن، قوافن وغیرہ، جوارن اصل میں تھا جواریون، یا پر ضمہ ثقیل گرا دیا تو تنوین اور یا ساکن ہو گیا، تو یا کو بھی گرا دیا، یا کے عوض میں تنوین لایا تو ہو گیا جوارن، طرفی جری میں، حاضی جوارن، مررت بجوارن، رأیت جواریہ، حالت نصبی میں فتح آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، حالت رفیع اور جری میں یہ حرف محذوف یا کے بدلے، ختم۔ خوب اب آ جائے گا والندائی، علامت اسم میں سے ندا ہونا، ندا کا معنی کیا ہے، یعنی پکارنے کی صلاحیت ہو، وہ اسم ہے، جو بھی موجود جس کو آپ پکار سکتا ہے وہ اسم ہے، کس کو پکار سکتا ہے، زید کو پکار سکتا ہے، فعل کو تو نہیں پکار، فعل کو تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، حرف کا شعور ہی نہیں ہے، کیسے پکارے گی، اے ضربہ ادھر آؤ، ضربہ کہاں ہے، اصطلاحیت لأن ینادا، یعنی منادا بننے کی صلاحیت، دیکھو صلاحیت ہونا اسم، فعلاً منادا ہونا ضروری نہیں ہے، صلاحیت ہو اسم، رجل اسم ہے کیوں، یا رجلو کہہ سکتے ہیں، زید بھی اسم ہے کیوں، یا زیدو کہہ سکتے ہیں، اور آخری علامت ہوا المعرفتی، معرفہ بھی کیا ہے، علامت اسم ہے، معرفہ کے مقابل میں موصولہ ہے اور زائدہ ہے، زائدہ اور موصولہ علامت اسم نہیں، وہ جو نکرے کو معرفہ بناتا ہے وہ علامت اسم ہے، وما اور وہ اسم، وہ چیز بھی علامت اسم ہے، یقوم مقام المعرفہ، جو معرفہ کی جگہ پر آتا ہے، وہ کیا ہے، کلام عرب میں کچھ قبیلے ہیں جو قبیلے طے کہا جاتا ہے ظاہراً، بلے قبیلے طے والے الف لام نہیں لاتے، الرجل نہیں کہتے، ام رجلو کہتے، ال کی جگہ پر ام لاتے، ان کے نزدیک یہ الف اور میم حرف تعریف ہے، ام رجلو، ام قلمو، یعنی الرجلو القلم، یہ قائم مقام سے مراد ام ہے، یا وہ حرف بھی علامت اسم ہے جو معرفہ کا کام دیتا ہے، کا ام، جیسے لفظ ام فی لغت طین، قبیلہ طے کی لغت میں ام حرف تعریف ہے۔ خوب، ایک روایت بھی نقل کرتے، امن برن
ام صیامو ام سفرو، کیا نیکیوں میں سے ہے روزہ رکھنا سفر میں؟ تو جواب دیا گیا لیس من برن، لیس من برن ام صیام فی سفری، نیکی میں سے نہیں ہے روزہ رکھنا سفر میں، سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے، گھر میں شوق ہے تو گھر میں بیٹھ ٹک کے بیٹھو، یہ ختم۔ تو پھر آل موصول علامت اسم نہیں ہے، آل موصولہ، آل موصولہ فعل مضارع پہ بھی آتا ہے، علامت اسم کہاں ہے؟ آل موصولہ غالباً فعل اسم فاعل مفعول وغیرہ پہ آتا ہے، کبھی کبھار فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، پس وہ مختص بھی اسم نہیں ہوا۔ وسیاتی ان نہیں ہے، ان نہ پڑھو، وسیاتی ان علی الموصولۃ، اور آپ ان قریب آئے گا علی موصولہ تدخل علی المضارع ایضا، علی موصولہ فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، لہذا وہ علامت اسم نہیں ہے بلکہ مشترک ہے بین فعل و اسم۔ یہاں تک بات ختم۔ آخری علامات و مسندن، اسم کی علامات میں سے ایک کیا ہے یہاں؟ مسند ہونا ہے۔ مسند کون سا صیغہ ہے؟ مسند یہاں پر مصدر میمی ہے، اس مفعول نہیں ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد کے غیر میں اسم مفعول کا 4 معنی ہے، اسم مفعول 1، اسم زمان 2، اسم مکان 3، مصدر میمی 4۔ مکرمون کون سا صیغہ ہے؟ 4 صیغہ بنتا ہے۔ یہ مسند مصدر میمی ہے، اس نے مصدر سے تفسیر کیا، یہ اس مفعول نہیں ہے۔ ومسندن، مسند یعنی کیا ہے؟ ای الاسناد الیہ، اسم کی طرف نسبت دینا، فعل خبر کی نسبت دینا، تو یہ بھی علامت اسم میں سے ہے۔ ای بکل من هذه الامور الخمسۃ، ان 5 امور میں سے ہر ایک کے ذریعے، للاسم تمییز، تمییز کا معنی جدائی، انفصال عن قسیمہ، اپنے دونوں ساتھیوں سے جدائی حاصل ہو جاتی ہے، حصلا، کیوں کہ چونکہ یہ 5 چیزیں فقط اسم کے ساتھ مختص ہے، فعل اور حرف پر یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی، کیوں تمیز حاصل ہو جاتی ہے؟ لاختصاص هذه الامور بالاسم، کیونکہ یہ 5 چیزیں مختص ہے اسم کے ساتھ۔ جب مختص ہے فلا تدخل هذه الامور على غیر الاسم، پس یہ 5 امور اسم کے غیر، اسم کے غیر کون ہے؟ حرف اور فعل پہ داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ترکیب کرتے ہیں۔ فقولہ بالجر، یہ بالجر کس کے متعلق ہے؟ فقولہ بالجر متعلق بحصل، یہ بالجر جو شعر کے شروع میں ہے وہ حصلہ کے متعلق ہے جو آخر میں ہے، تو کہتے جار مجرور فعل پر مقدم ہو سکتا ہے، وہ مقدم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہوا ختم ہو۔ تو للاسم کس کے متعلق ہے؟ وللاسم متعلق بتمییز، بتمییز ناقل قول کے طور پر ہے، وہ ترکیب بتا رہے ہیں، یہاں پر حکایت ہونا چاہیے، تمییز کو بریکٹ میں لکھنا چاہیے تھا۔ خوب، اما للاسم متعلق تمییز سے معنی یہ کہ تمییز للاسم، اسم کے لیے تمییز حاصل ہو جاتی ہے، کن کے ذریعے؟ بالجری، جر اور 5 علامتوں کے ذریعے۔ چلو مثال دو، مثال ما دخلہ ذالک، ان اسماء کی مثال جن پر داخل ہو جاتے ہیں یہ 5 امور، ذالک کا معنی یہ 5 امور، امور مذکورہ۔ جر کی مثال دے دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم میں جو اسم کو جر ملا وہ با حرف جر کی وجہ سے ہے، اللہ کو جر ملا وہ اضافے کی وجہ سے ہے، الرحمن الرحیم کو جر ملا طبیعت کی وجہ سے، تو جر بالحرف، جر بالاضافہ، جر بالطبیعت تینوں داخل ہو گیا۔ خوب، وزید تنوین کی مثال ہے، وسہن یہ تنوین تنکیر کی مثال، زید تنوین تمکن کی مثال، سہن تنوین تنکیر کی مثال۔ سہن کا معنی کیا ہے؟ بمعنی طلب سکوت ما،
ایک غیر معین وقت میں خاموشی اختیار کرنا، منع کسی غیر معین وقت میں خاموش ہو جاؤ، فعل امر۔ وہ مسلماتن، مسلماتن میں جو کیا ہے آغا، یہ مقابلہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، مسلماتن صحیح ہے کیونکہ یہ مثالوں کے لیے خبر ہے، مثال ما دخل ذالک یہ مبتدا ہے، بسم اللہ سے لے کر آخر تک خبر، یہ تین پتہ نہیں کہاں سے لایا، حتماً مولی کھا کے لکھا ہے، البتہ مولی بھی بہتر ہے۔ وحینئذ تنوین عوض مضاف الیہ جملے کی مثال ہے، جملے کے عوض میں تنوین آنے کی مثال۔ وکل تنوین عوض مفرد کی مثال ہے، کل شیء تھا۔ وجوار تنوین عوض حرف کی مثال ہے، جواریون تھا، یا حذف کر دیا اور تنوین دے دیا۔ ویا زید منادا ہونے کی مثال ہے، والرجل معرب باللام کی مثال ہے، وامسفر یہ قائم مقام الف لام کی مثال ہے، وانا قمت مسند الیہ کی مثال ہے، انا مسند الیہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، تا مسند الیہ فاعل ہونے کی وجہ سے۔ خوب، ولا یعدہ کو رکھ لو کسی اور ٹائم پر۔ اللہم صل علی محمد۔